فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشرکین کو اور اپنے مجرمین کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 افراد کے نام لے کر فرمایا کہ یہ اگر چاروں کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو بھی ڈھونڈ کر انہیں قتل کر دو۔ ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے سب کو عام معافی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو، اگرچہ تم انہیں کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے پاؤ۔ جن لوگوں کو معافی نہیں دی گئی تھی وہ 4 لوگ یہ تھے: دشمن اسلام ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن قتل، مقیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اور مقیس کی 2 لونڈیاں جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجویہ گیت لکھا کرتی اور گاتی تھیں۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ سے مشرکانہ روش اختیار کر لے اور اسلام کا دامن چھوڑ دے۔ لیکن ایک ایسا مرتد جو اسلام قبول کرنے کے بعد کاتب وحی بھی ہو اور وہ کاتب وحی ہونے کے باوجود اسلام سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے تو اس سے بڑھ کر بدبخت انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ مرتدین کی ایک بہت لمبی فہرست ہے جن کے قتل کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا تھا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہ کاتب وحی ہونے کے باوجود مرتد ہوا اور اس کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی بھی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ایک بہت کامیاب تاجر تھے اور بہت دولت مند انسان تھے۔ بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ کی نصف سے زیادہ تجارت انہی پر منحصر تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر ان کے والد نے انہیں بے انتہا خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور پورے مکہ میں غریبوں اور محتاجوں کو مالا مال کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کا انتخاب کیا۔ محترم ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ عرب کے علاقوں میں یہ روایت اور دستور تھا اور رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مقامی زبان یعنی عربی سیکھنے کے لیے قصباتی علاقوں میں دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا، وہیں ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دائی سے دودھ پیا تھا اس کا ایک اپنا بیٹا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی سرح آپس میں رضائی بھائی ہوئے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی سرح کے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو اپنا کاتب مقرر فرما لیا اور یوں یہ کاتبین وحی میں شامل ہو گیا۔ کاتبین وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو اپنی زبان اقدس سے تلاوت فرمایا کرتے تھے اور کاتبین وحی اس کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے۔ امام ظاہری المقیمی ابن خلدون کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اس طرح سے رقم تراز ہوتے ہیں کہ ایک دن کسی سورت کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وحی لکھوائی تو اس کے آخر پر ابن سرح نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک تعریفی اور توصیفی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن سرح، اس آیت کے آخر میں اس جملے کو بھی شامل کر لو جو تم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ ابن سرح بہت حیران ہوا کہ یہ جملہ تو میں نے ادا کیا ہے تو پھر یہ وحی کا حصہ کیسے بن گیا۔ اس واقعہ کے بعد ابن سرح اسلام سے مرتد ہو گیا اور یہ مکہ بھاگ گیا اور وہاں جا کر اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات میں ہم خود بھی تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔
اور ابن سرا نے وہاں جا کر یہ واقعہ بھی زور و شور سے بیان کیا کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی میں شامل کر لیا، تو یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوئی؟ اس میں تو عام انسانوں کی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اس نے مکہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کی توہین کرنا شروع کر دی، اور عام مسلمانوں کو قرآن مجید کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شکوک و شبہات میں ڈالنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سرح کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائے تو اس کو وہاں سے بھی ڈھونڈ کر نکال کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی یہی سزا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کلام اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سوالات اٹھائے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ جب ابن سرح کے قتل کا حکم صادر ہوا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر چھپ گیا اور وہاں پناہ گزین ہو گیا۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیعت کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی سفارش قبول نہ کی۔ سیدنا عثمان غنی نے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ابن سرح کی بیعت لے لیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں بار ابن سرح کی بیعت قبول نہ کی، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیعت قبول کر لی اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہ تھا جو اٹھ کر ابن سرح کو قتل کر دیتا کہ میں اس کی بیعت لینے سے انکار کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کوئی واضح اشارہ نہ فرمایا تھا، اس لیے ہم سمجھ نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قتل کا حکم صادر فرما رہے ہیں، کاش آپ ہمیں کوئی اشارہ ہی کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے کہ کوئی نبی کبھی بھی خفیہ اشارے نہیں کر سکتا۔ اس بات پر تو تمام تاریخ دانوں کا اور مفسرین کا اجماع ہے کہ ابن سرح مرتدین میں شامل ہو گیا تھا، چونکہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ سے بیعت لینے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن اس واقعہ کے بعد ابن سرح کا کردار شکوک و شبہات کا شکار ہی رہا اور صحابہ کرام علیہ اجمعین اس سے بات کرنے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے اس کو مصر کا گورنر بنا کر مصر بھیج دیا۔ مصر میں اپنی حکومت کے دوران اس نے بہت سی فاحش غلطیاں کی اور ظلم و ستم اور ناانصافی کا ارتکاب کیا، اور اس کی بہت سی شکایات خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقتاً فوقتاً پیش ہوتی رہتی تھیں، اور کئی بار تو ابن سرح نے شکایات لے کر جانے والے وفد کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا اور ان کو قتل بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش پر ابن سرح کو بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی گورنری سے ہٹا کر محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر مصر بھیج دیا۔ امام طبری اور سیرت حشام میں ابن ابی سرح کے علاوہ اور بھی مرتدین کے نام سامنے آتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتل کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ لیکن اہل مرتدین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن مجید کی توہین کی تھی اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ مرتدین میں سے تو نہ تھا لیکن مشرکین میں تھا اور اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھا، اس کا باپ ابو جہل بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو یہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن بعد میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو